تعالیٰ جو لباس پہنتے تھے نا، وہ لباس آپ کا اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ بغداد شریف میں آپ کے لباس کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا تھا. یعنی کوئی آپ کے جیسا لباس شاندار پہننے والا نہیں پایا جاتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس زمانے میں چاہنے والوں کی طرف سے روزانہ ہزاروں روپیے آتے تھے، لیکن یہ جتنے بھی سکے آتے تھے نا تو غوث اعظم اس کے مالک ہوتے تھے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہونے سے پہلے اسے غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. یعنی ہر سکہ غوث اعظم کا اگر جاتا ہے تو غریب کے جھونپڑے میں جاتا ہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتا ہے. تو ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس لیے جو غوث اعظم کا سچا غلام ہوتا ہے وہ حلال کماتا ہے اور جائز طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. تو جائز طریقے سے اگر اپنے مال کو خرچ کرو گے تو آپ نے پورے ایک دن کی مزدوری کو اگر ڈیزے کے اندر دے دیا تو صرف ایک نقطے کے اوپر غور کرنا. ولی کے عرس کے نام کے اوپر ڈیزے لایا گیا، ڈھول تاشے بجائے گئے، آپ نے ایک دن کی مزدوری کو دے دیا. اب یہ خرچ ہو گیا. اور چند لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کودنے بھی لگتے ہیں، ڈانس کرنے بھی لگتے ہیں. ارے مذہب اسلام یہ ڈانسر نہیں بناتا ہے، ڈانسروں کو سدھرتا ہے. مذہب اسلام کی تعلیم یہ ڈانس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ ڈانس کرنے والے بھی اگر اسلام سے قریب آتے ہیں تو اسلام کی روشنی اس کی بری عادت کو ختم کر دیتی ہے، اسے متقی بنا دیتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ اگر ولی کے نام کے اوپر اگر آپ ڈی جے لگاتے ہیں، ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں تو کیا بزرگان دین کا فیض اس کے ذریعے ملے گا؟ ارے کل میدان محشر میں جس ولی کے نام پر آپ نے ڈی جے بجایا نا، آپ میری ایک بات پر غور کریں، کل میدان محشر میں اگر وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو اپنی زندگی جنگلوں میں گزاری، طرح طرح کی مصیبتوں میں گزاری اور تیرا دین لوگوں تک پہنچایا، جن کے دلوں میں کفر تھا ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کیا یا اللہ، لیکن بعد میں آنے والے ایسے لوگ آئے کہ ہمارے پہنچائی ہوئے دین کی حفاظت تو نہیں کر پائے، بلکہ ہمارے نام پر حرام کاریوں کا دروازہ کھول دیا، ہمارے نام کے اوپر شریعت مطہرہ کے احکام کو پامال کرنے لگے.